ایک بین الاقوامی تنظیم اوپن گورنمنٹ پارٹنرشپ نے 25 فروری 2020 کو ایک قرارداد کے ذریعے پاکستان کی ممبرشپ کو معطل کر دیا ہے اور اس کو ان ایکٹیو قرار دے دیا ہے۔ ظاہر ہے ایک بین الاقوامی تنظیم کی ممبرشپ سے معطل ہونا پاکستان کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہوگی اور بہت ایمبیرسمنٹ حکومت پاکستان کو اس سے محسوس ہوئی ہوگی۔ یہ اوپن گورنمنٹ پارٹنرشپ ہے کیا چیز؟ اوپن گورنمنٹ پارٹنرشپ ایک بین الاقوامی اور بین الریاستی ادارہ ہے، ایک تنظیم ہے جس کے اس وقت تک 78 ممالک ممبر ہیں، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے، اس کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک اکاؤنٹیبل، رسپانسو اور انکلوسیو گورننس کے لیے کوشش کرنا، یعنی ایسی حکومتیں جو شمولیت لوگوں کی اپنے ساتھ ملا کے کام کرنے کی عادت ڈالیں اور لوگوں کے سوالوں کے، لوگوں کی مشکلات کا جواب دے سکیں، اور پھر جو کچھ بھی وہ کر رہی ہوں اس کی جواب دہی کریں حکومت کے لوگوں کے سامنے۔ تو یہ 3 بڑے مقاصد ہیں اس تنظیم کے، اور اس کے اندر 2011 سے جب اس کا کام شروع ہوا بتدریج ملکوں کی تعداد بڑھتی رہی ہے۔ 1000 کے قریب NGOs بھی اس کی ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ پھر لوکل گورنمنٹس کی بھی اس کے اندر ممبرشپ کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یوں 78 ملکوں کی ایسی تنظیم ہے جس میں کوئی 2 بلین سے زیادہ لوگوں کی نمائندگی موجود ہے۔ تو یہ بہت اہم تنظیم ہے، اہم ادارہ ہے، جس کی ممبرشپ ہمارے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور ہمارے عوام کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ یہ کس طرح سے اس کی پاکستان کس طرح سے ممبر بنا تھا؟ یہ ممبرشپ در حقیقت کوئی خود نہیں بن سکتا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک 16 پوائنٹ کا ایک کرائٹیریا ہے، اس میں اگر کوئی ملک 12 پوائنٹس حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو یہ تنظیم خود انوائٹ کرتی ہے کہ وہ آ کے اس تنظیم کے اندر شمولیت اختیار کرے۔ تو پاکستان نے بھی، جس کی 2 بہت اہم چیزیں بہت ضروری ہیں اس کے ممبر بننے کے لیے، کہ اس کا بجٹ ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس کے علاوہ اس کی جو آڈٹ رپورٹس ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ یہ دونوں چیزیں جب ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں تو پھر 12 پوائنٹس حاصل ہونے کے بعد ان ملکوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ تو 2016 میں حکومت پاکستان کو اوپن گورنمنٹ پارٹنرشپ نے انوائٹ کیا، اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب اس کی 4تھی سمٹ میں جو کہ پیرس میں ہو رہی تھی وہاں گئے، اس میں وہاں وہ شریک ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ سائن کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان اس کا باقاعدہ ممبر بن گیا۔ اب اس ممبر بننے کے بعد یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے ممبر پہ کہ وہ اپنا ایک ایکشن پلان بنائے گا، اور 1 سال کے اندر اندر وہ اوپن گورنمنٹ پارٹنرشپ کو جمع کرائے گا، جس کے اندر کمٹمنٹس ہوں گی، اور پھر ان کمٹمنٹس کو سالانہ اوپن گورنمنٹ پارٹنرشپ جائزہ لے گی کہ کس حد تک مکمل کیا گیا ہے۔ یوں 31 اکتوبر 2017 تک ہمیں اپنا نیشنل ایکشن پلان جمع کرانا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس زمانے میں ہمارے ملک کے اندر کوئی سیاسی حالات بہت سازگار نہیں رہے، ایجیٹیشن شروع ہو گیا، اور اس وجہ سے پھر حکومت جس نے نیشنل ایکشن پلان بنانے کا کام شروع کر دیا تھا، جس میں 40 کے قریب کمٹمنٹس تھیں اور کوئی تقریباً 20 کے قریب اس کے تھیمز تھے، ایک بہت اچھا نیشنل ایکشن پلان بننے والا تھا، اور ابھی کابینہ نے اس کی منظوری دینی تھی کہ اس دوران یہ ڈسٹربنسز شروع ہو گئیں، اور اس لیے یہ نیشنل ایکشن پلان جمع نہ کرایا جا سکا۔ اس کے بعد حکومت بدل گئی، نئی حکومت کو بھی اس طرف بہت توجہ دلائی گئی۔ اب نئی حکومت کے بھی تقریباً 2 سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن یہ نیشنل ایکشن پلان جمع نہیں کرایا جا سکا۔ اس کو جمع نہ کرانے کی وجہ سے اور 3 سال کی تاخیر کی بنا پہ بہت سی ہمیں وارننگز بھی دی گئیں، بہت سی یاد دہانیاں بھی کرائی گئیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں اب ہوا یہ ہے کہ ہماری رکنیت معطل کر دی گئی ہے، اور اس رکنیت کی تعطل کی ٹرمز یہ ہیں کہ اگر 1 سال کے گریس پیریڈ میں ہم نے یہ نیشنل ایکشن پلان جمع کرا دیا تو ہماری رکنیت ریوائیو ہو جائے گی،
اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر ہماری رکنیت جو اس وقت معطل ہے وہ منسوخ ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس 1 سال کے گریس پیریڈ سے فائدہ اٹھایا جائے، اور حکومت پاکستان اور خاص طور پہ وزارت خزانہ جو کہ اس کی فوکل اینٹیٹی ہے، وہ اس کے اوپر کام کرے، اپنی فائلیں نکالے، ان سے گرد جھاڑے، اور وہ پرانا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھے کہ اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں اور کیا کیا امپروومنٹس اور اپڈیٹنگ کی ضرورت ہے، اس کو اپڈیٹ کرے اور 1 سال کے اندر اس کو جمع کرا دے۔ اور اگر یہ جمع کرا دے گی تو پھر ہماری رکنیت بھی بحال ہو جائے گی اور اس کا پروسیس شروع ہو جائے گا، جو یقیناً پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے مفید ہے۔ اگر حکومت پاکستان یہ محسوس کرتی ہے کہ اس رکنیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ ایک بیکار چیز ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے وڈرا کر لیں، بجائے اس کے کہ کوئی ہماری رکنیت کو منسوخ کرے اور ہمیں امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے۔ تو مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان خاص طور پر وزارت خزانہ اس کی طرف توجہ دے گی اور اس ممبرشپ کو ریوائیو کرنے کی طرف قدم بڑھائے گی۔